ناظرین محترم، جس شخص کے پاس ضرورت زندگی پورے کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے، اس کے لیے زندگی کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن کب کس کی زندگی بدل جائے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ 5 سال کا بچہ جس کا نام سرو تھا، انڈیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا بھائی ٹرین اسٹیشن پہ موجودہ ٹرین کے بوگیوں کو صاف کرتا تھا، جبکہ اس کی والدہ فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کما لیتی تھی۔ اب کہ اس کی ماں اور بڑا بھائی نائٹ شفٹ کے لیے جاتے تو وہ سرو کو بستر پر سلا کے جانا پڑتا، لیکن اس بدقسمت دن سب کچھ آں کی آں میں تبدیل ہو گیا۔ اس دن جب کہ بڑے بھائی کی نائٹ شفٹ کا وقت آیا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو سلانا چاہا، لیکن نہ چاہے کیوں اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی کے جانے کے بعد گھر میں اکیلے رہنے سے بہت خوف آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ آج اس سے ساتھ اپنی جاب پہ لے جائے۔ بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ کر حامی بھر لی اور دل میں ہی سوچا کہ آج وہ جلدی کام کر کے اپنی ماں سے پہلے واپس گھر آ جائے گا۔ یوں اس کی ماں کو بھی پتہ نہ چلے گا کہ وہ سرو کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یوں سرو کا دل بھی بہل جائے گا۔ آخر اس نے سرو کو اپنے سامنے سائیکل پہ بٹھایا اور وہاں سے چلا گیا، اور نوکری پر پہنچنے کے بعد فوراً وہ اپنے باس کے پاس گیا تاکہ وہ اس سے آج کا کام پوچھ سکے۔ اتنی دیر اس نے سرو کو اسٹیشن پر بیٹھنے کو کہا۔ جب کہ وہ یہاں سے چلا گیا تو سرو کو یہ تجسس ہوا کہ وہ دیکھے کہ ریل گاڑیاں اندر سے کیسی لگتی ہے۔ وہ ایک ریل گاڑی پر چڑھ گیا اور کچھ دیر گھومنے پھرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا، اور اسے نہیں پتہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ جاگا تو ریل گاڑی چل رہی تھی۔ ریل گاڑی سے اتارنے والا کوئی نہ تھا۔ اسے تو اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اب اسے اترنا کہاں ہے۔ آخر وہ اپنے گھر سے دور ایک شہر میں اتر گیا، جہاں اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اب یہ ریل گاڑی اس سے آگے نہیں جا سکتی اور اس کو اب ریل گاڑی سے اترنا ہی ہوگا۔ اس کے سامنے اب ایک مصروف ترین شہر تھا، جہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہاں اس کی دیہات جیسا ماحول بالکل بھی نہیں تھا۔ سرو کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ کیسے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے گا۔ دن کو سرو ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور رات کو جہاں بھی جگہ ملتی وہاں سو جاتا۔ سرو کو اب اپنے جیسے کچھ لاوارث بچے مل چکے تھے۔ ایک دن کچھ نامعلوم لوگ آئے اور اسے اور ان جیسے لاوارث بچوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر چلے گئے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کون ہے، تو اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ گاؤں کی مشقت بھری زندگی نے اسے جسمانی طور پر طاقتور کر دیا تھا، اسی لیے وہ ان لوگوں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسے اپنے گھر سے دور کئی دن ہو چکے تھے۔ اب وہ بھوک اور تھکان سے نڈال ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھے ایک شخص کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس شخص کو نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ اس سے بھی چھپ نہ سکا، تو وہ شخص اس تک آیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس حالت تک کیسے آئے اور تمہارا خاندان کہاں ہے؟ اس شخص کے سوالات کا سرو کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے جوابوں کا جواب نہ دے سکا۔ وہ اس بچے کو لے کر یتیم بچوں کی مدد کرنے والے ادارے کی طرف چلا گیا۔ نہ ہی اس کو اپنے والدین کی پہچان تھی اور نہ ہی گاؤں کی، تو اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس ادارے نے سرو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی سال ایک آسٹریلین جوڑا ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے انڈیا آیا تھا، تو جب انہوں نے اس بچے کی تصاویر دیکھی تو اسے یہ بچہ بہت ہی اچھا لگا، تو اس جوڑے نے اس بچے کو آسٹریلیا لے گئے، جہاں نہ صرف خوراک اور گھر اس کا انتظار کر رہی تھی، بلکہ ایک بہترین مستقبل اس کا منتظر تھا۔ آسٹریلیا پہنچ کر اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے اچھے اچھے دوست تھے اور ایک بہترین اسکول میں پڑھتا تھا اور سب کچھ اچھا تھا، پر اس دوران اس کی دل کے کونے میں اپنی ماں کی اور گھر والوں کی یاد موجود تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں ملک کا بڑا نقشہ لگایا تھا، اور جب بھی وہ اس کو دیکھتا تو بس اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ اس کی ماں کس حال میں ہوگی، کیا وہ اپنی ماں سے ایک بار اور مل سکے گا یا نہیں۔ اب وہ کمپیوٹر چلانا بھی سیکھ چکا تھا اور کئی گھنٹے گوگل ارتھ پر اپنے ملک کی ٹرین اسٹیشن کو دیکھتا تھا، لیکن وہ اپنے ملک میں موجودہ 10,000 ٹرین میں سے اپنے دیہات والی ٹرین کو کیسے پہچانتا۔
लेकिन उसे याद था कि उसके देहात में मौजूदा ट्रेन स्टेशन का नाम बी से शुरू होता है। एक दिन वो गूगल अर्थ के उन तस्वीरों को देखकर रुक गया। उसको तमाम चीज़ें ऐसी लगी कि वो उसे जानता है। वो तमाम चीज़ें फ़ौरन से उसकी आंखों में एक नई चमक ले आई। उस रेलवे स्टेशन का नाम बुरहानपुर रेलवे स्टेशन था और तकरीबन उस ही रेलवे स्टेशन का नाम का अक्स उसके दिमाग में था। उसने अपने देहात के एक फेसबुक ग्रुप से रब्ता किया तो उन्होंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि शायद तुम्हारा घर यहाँ है। उसने फ़ौरन जहाज़ का टिकट लिया और अपने मुल्क की तरफ रुख किया। अपने गांव पहुंचकर उसके जहन में तरह तरह के वसवसे आए कि क्या पता मेरी माँ अब भी यहाँ रहती होगी, क्या पता मुझे इस उम्र में पहचान भी सकेगी या नहीं। वो अपने पुराने पड़ोस के घर के सामने खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आई और उसके गले लग गई। पहले तो उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, लेकिन माँ की मोहब्बत को कौन पहचान नहीं सकता। अब इन दोनों को अपनी पूरी दुनिया मिल चुकी थी, लेकिन अपनी माँ की ज़िंदगी को आसान करने के लिए उसने अपनी माँ को नया घर खरीद कर दिया और अब ये अपनी माँ को बाकायदी से हर महीने पैसे भेजता है ताकि फिर से इसकी माँ को काम करना ना पड़े। इसने अपनी ज़िंदगी पर किताब भी लिखी है। नाज़रीन, मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।